السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و معزز ناظرات، سامعین سامعات، مفتی عبدالواحد قریشی کا آپ کو مدینہ طیبہ، شہر محبت، سٹی آف لو، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام پہنچے۔ آج 29 ربیع الثانی 1445 ہجری ہے اور یہاں پر 13 نومبر 2023 کا دن ہے، روز پیر ہے۔ آج مدینہ طیبہ سے میں آپ تمام ویورز کے لیے ایک اہم معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے آج ہمارے یہاں کے میزبانوں کو۔ انہوں نے جو اس دفعہ ایک زیارت مجھے کروائی ہے، یقین مانیے وہ شاید آپ بھی پہلی دفعہ ابھی حج کے بعد یہ جو کھدائی شروع ہے، یہ ذرا ہمارے بھائی دکھائیں نا، جو حج کے بعد کنسٹرکشن کے لیے مستقل طور پہ کھدائی شروع ہے، اس کھدائی پہ دوران ایک مسجد باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ظاہر ہوئی ہے، اور یہ اوف بن سالم کا وہ محلہ ہے، اور یہ بالکل مسجد جمعہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ قباء کے عقب میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی، اور یہاں کے سردار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ تھا، تو یہ ان کے ساتھ انہی کے علاقے میں، یہ انصار کے علاقہ تھا، تو یہاں مسجد ملی ہے، وہ مسجد ہے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری، اور یہ مواقعاتی بھائی ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ جنگ بدر میں شریک، جنگ احد میں شریک، جنگ خندق میں شریک، اس کے بعد نابینا ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اگر اذان کی آواز تمہیں آتی ہے تو آنا پڑے گا۔ تو مسجد آئے، گھر نہیں پڑھتے تھے باوجود نابینا ہونے کے۔ پھر بارشیں شروع ہوئی تو پانی میں آنے جانے میں ان کو تکلیف ہوتی، تو انہوں نے یہاں پر اپنی مسجد بنائی، جو میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں، آپ ساتھ رہیے گا اور اس مسجد کو دیکھیے گا۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، آپ قدم رنجہ فرمائیے، آپ مجھے باجماعت نماز پڑھا دیجیے، پھر میں اپنی قوم کے ساتھ جو یہاں ہوں گے ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہ ابھی کھدائی کے دوران مل گیا، بالکل وہ اچھی بلی نیچے جا کر آئے، میں ذرا آپ کو دکھا دے، آ جائیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مسجد مبارک ہے، مسجد عتبان بن مالک۔ اس وقت اس کو یہ چار دیواری لگا کر یہ عارضی طور پہ بند کیا ہوا ہے، تو یہ اس کا گیٹ ہے فی الحال بند۔ میں بھی رولز کو فالو کرتے ہوئے اندر نہیں جا رہا، حالانکہ کوئی سکیورٹی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بندہ جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ان قریب یہ لوگ کھول دیں گے۔ تو جب کھل جائے گی تو اس کے بعد آپ سب اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اس سال حج 1444 ہجری، یہ جو اس سال کا حج تھا، یہ اس کے بعد جا کے مسجد برآمد ہے، اور یہ مسجد ماشاءاللہ تعالی، یہ آپ اس کی زیارت فرمائیے، مسجد عتبان بن مالک رضی اللہ۔ تو یہ نابینا کے معاملات میں تھے، تو نابینا حضرات ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے۔ ماشاءاللہ میرے یہاں مدینہ طیبہ کے میزبان حضرت قاضی ابراہیم دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے ساتھ میرے انتہائی عزیز مولانا امجد کرناٹک سے جو ہے، یہ حضرات مجھے یہاں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مدرسہ ہے، وہاں پر وہ سارے کے سارے نابینا پڑھتے ہیں، ایسے نا مولانا؟ تو وہاں پر، اور وہ اس مدرسے کا نام مدرسہ عتبان بن مالک ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ایک زیارت تھی، میں نے سوچا میں آپ کی خدمت میں اس زیارت کو پورا کا پورا یہاں کرا دوں، اور آپ اس زیارت کو دیکھ لیں۔ آپ آسانی سے یہاں آ سکتے ہیں۔ حضرت کا سب اس علاقے کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ محلہ یا یہ بنو نجار، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ تو ایک کوشش کیجیے، دنیا میں لوگ گھومنے جاتے ہیں، اور یقین مانے ہمارے کپل جو ہے یہ شادی کے بعد ہنی مون کے معاملات کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ حضرات جو ہے یہاں پر دنیا میں سوئٹزرلینڈ گھومنے جاتے ہیں۔ یار ہنی مون منانا ہے تو مدینہ طیبہ آئیے، شہر رسول میں آئیے، سٹی آف لو میں آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس میں آئیے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اسی طرح جتنے احباب
احباب ہیں ماشاءاللہ، ساتھی کافی تعداد میں دیکھنے میں آ گئے ہیں، تو دعا کیجئے فلسطین کے لیے بھی، اہل فلسطین کے لیے، اہل اقصی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کفار کے جھنڈوں کو نیچا فرما دے اور اسلامی حکمرانوں کو غیرت، امیت عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ ہر قسم کے معاملات میں کھڑے ہوں۔ یقین مانے اس جمعے میں حرم مکی میں موجود تھا جب امام حرم نے یہاں پر گفتگو فرمائی اور یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ بات فرمائی اس کے حوالے سے، اپنا فلسطین کے حوالے سے، مسجد اقصی کے حوالے سے، تو یقین مانیے ہر آنکھ رو رہی، ہر آنکھ کے اندر آنسو تھے، اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا اس کے لیے کیا۔ تو ہمارے جتنے خطباء حضرات ہیں یا علماء ہیں یہ بھی اس سلسلے میں کوشش کریں۔ میں سیدھی سی بات ہے، میں کھلی بات کرتا ہوں، آپ مجھے کہیں منہ پھٹ ہے یا جو بھی ہے، بے غیرتی کا گھونٹ بھرا ہوا ہے، ہم وہاں ان کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہم پابندیوں میں ہیں، استغفار کرتے ہوئے ٹھہرے ہیں، لیکن انشاءاللہ اپنا مال بھی، اپنی آواز بھی، اور انشاءاللہ رب نے عطا فرمائی تو اپنی جان بھی ہم وہاں پر پیش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ مدینہ طیبہ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ دیکھیں ابھی بھی یہ کام سارا شروع ہے، ابھی ہمارے یہاں مزدور بھائی صاحب پر سارے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ پوری ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیز یہاں موجود ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ حضرات مجھے اجازت دے دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اگر اس طرح کی کوئی مزید معلوماتی چیز ہوئی تو میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ سٹی آف لو، سٹی آف رسول، سٹی آف محبت، شہر محبت مدینہ طیبہ سے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔